دین کی سمجھ بوجھ کا ایک واقعہ۔ دو ساتھی گاؤں کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے۔ شیخ نصیر ادیڑ عمر کے آدمی تھے اور اذکار و وظیفے کے پابند تھے۔ شہاب خان جوان سال تھے، لیکن دینی امور میں ان کی بھی خاص توجہ تھی۔ دونوں کو قریب کی ایک بستی میں جانا تھا۔ شہاب خان کے لیے یہ راستہ اجنبی تھا، وہ پہلی بار اس راستے پر آئے تھے۔ شیخ نصیر اکثر اس راستے سے گزرتے تھے اور وہ راستے کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے۔ شیخ صاحب اپنی عادت کے مطابق اپنا وظیفہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ شہاب خان کچھ آگے آگے چل رہے تھے۔ آگے ایک ندی تھی جسے پار کر کر ہی دونوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنا تھا۔ ندی میں پانی اگرچہ تھوڑا ہی تھا، لیکن پھر بھی پانی میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی اترنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی جگہ گڑھا ہو اور آدمی کی جان پر بن آئے۔ شیخ صاحب کو تو خوب معلوم تھا کہ کہاں گڑھا ہے اور کس طرف سے راستہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر اس ندی سے گزرتے تھے۔ لیکن شہاب خان پہلی بار ہی ادھر آئے تھے، اس لیے انہیں کیا خبر کہ کس طرف سے ندی پار کریں اور کس طرف سے خطرہ ہے۔ ندی میں پانی کچھ زیادہ نہ تھا، اس لیے ایک کنارے سے شہاب خان ندی میں اتر پڑے، مگر اترتے ہی ان کے پاؤں اٹھنے لگے کہ لگے غوطے کھانے۔ وہ تو خدا کا کرم یہ ہوا کہ جلد ہی ایک اجنبی آ پہنچا اور اس کی مدد سے شہاب خان کی جان بچ گئی۔ شیخ صاحب چند گز کے فاصلے پر تھے، یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ شہاب خان جب باہر نکل آئے تو چند لمحوں بعد شیخ صاحب بھی قریب پہنچے اور افسوس کرنے لگے۔ شہاب خان کو تہبند دیا اور ان کے کپڑے اتروا کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالے۔ آپ تو اکثر اس راستے سے آتے جاتے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا یہاں کنارے پر ہی ایک اتنا بڑا گڑھا ہے؟ شہاب خان نے شیخ صاحب سے پوچھا۔ عزیز، مجھے خوب معلوم تھا، یہ گہرا گڑھا بہت ہی خطرناک ہے۔ خدا کا خصوصی فضل ہے کہ تم بچ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرو اور شکرانے کے نوافل پڑھو۔ جب آپ کو معلوم تھا تو یہاں اتنا خطرناک گڑھا ہے تو آپ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھے، تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے فوراً آواز دی ہوتی بابا۔ شہاب خان نے حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز میں کہا، ہاں بھائی، میں تو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب تمہارا بچنا محال ہے، لیکن میں تمہیں آواز کیسے دیتا؟ میں وظیفہ پڑھ رہا تھا، وظیفہ پورا کیے بغیر دنیا داری کے کاموں میں کیسے ذہن لگاتا؟ جو ہی میں نے وظیفہ پورا کیا تو فوراً تمہاری طرف دوڑا۔ یہ من گڑھ کہانی نہیں، سچا واقعہ ہے۔ شیخ صاحب نے یہ گوارا کیا کہ ان کا ایک جوان ساتھی ڈوب جائے، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے وظیفے کی تکمیل کیے بغیر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بات انہیں دینداری کے خلاف محسوس ہوئی اور دعا اور وظیفے کی عبادت ادھوری چھوڑ کر آدمی کسی اور کام کی طرف توجہ کرے۔ شیخ صاحب نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا کہ ان کی نظر میں یہی اعلیٰ درجے کی دینداری تھی۔ آدمی اگر خدا کے ساتھ مشغول ہے اور اس کے ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے تو یہ گستاخی ہے کہ ذرا سا کوئی ہنگامہ سامنے آئے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس میں لگ جائے۔ کیا اس بات میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں کہ شیخ صاحب کا یہ طرز عمل سراسر غلط ہے؟ انہوں نے دین کا تقاضا پورا نہیں کیا بلکہ سخت جرم کیا، لیکن اس جرم کی بنیاد بے دینی، خدا بیزاری اور سرکشی، شرارت و درندگی نہیں ہے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ ہے اور دین کی فہم و بصیرت سے محرومی ہے۔ اگر شیخ صاحب کو دین کا صحیح فہم حاصل ہوتا تو ہرگز یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔